حسن بن صباح اور حشاشین سلجوقی سلطنت کے سائے میں جنم لینے والی خفیہ طاقت سلجوقی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ بغداد میں خلافت عباسیہ کو تحفظ حاصل تھا۔ سلطان ملک شاہ کی حکومت مضبوط تھی اور وزیر اعظم نظام الملک کی حکمت عملی نے ریاست کو استحکام بخش رکھا تھا۔ لیکن اسی دور میں ایک ایسا شخص منظر پایا جس نے تلواروں کی جنگ کے بجائے خفیہ منصوبوں، جاسوسی اور ٹارگٹ کلنگ کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اس شخص کا نام تھا حسن بن صباح۔ حسن بن صباح 11ویں صدی میں ایران کے شہر قم کے قریب پیدا ہوا۔ نوجوانی ہی سے وہ علم حاصل کرنے کا شوقین تھا۔ اس نے فلسفہ، منطق، ریاضی اور دینی علوم کا مطالعہ کیا، لیکن وقت کے ساتھ اس کا رجحان اسماعیلی فکر کی طرف ہو گیا۔ اس نے مصر کا سفر کیا، جہاں فاطمی خلافت کے زیر اثر اسماعیلی دعوت کو منظم انداز میں پھیلایا جا رہا تھا۔ وہاں اس نے صرف تعلیم ہی حاصل نہیں کی بلکہ دعوتی نظام اور خفیہ تنظیم سازی کے طریقے بھی سیکھے۔ کچھ عرصے بعد حسن بن صباح ایران واپس آیا۔ اس کا مقصد صرف تبلیغ نہیں بلکہ ایک ایسی مضبوط جماعت قائم کرنا تھا جو سلجوقی حکومت کے اثر و رسوخ کو چیلنج کر سکے۔ اس نے مختلف علاقوں میں اپنے داعیوں کو بھیجا، لوگوں کو خاموشی سے اپنے نظریات کی طرف مائل کیا اور ایک منظم نیٹ ورک قائم کرنا شروع کیا۔ سن 1090 میں حسن بن صباح نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس نے شمالی ایران کے بلند پہاڑوں میں واقع قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا۔ حیرت انگیز بات یہ قلعہ کسی بڑی جنگ کے بغیر اس کے قبضے میں آیا۔ اس نے آہستہ آہستہ قلعے کے اندر اپنے حامی پیدا کیے اور مناسب وقت پر قلعے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ قلعہ الموت صرف ایک مضبوط قلعہ نہیں تھا بلکہ آنے والے برسوں میں ایک خفیہ ریاست کا مرکز بن گیا۔ یہاں سے حسن بن صباح اپنے پیروکاروں کو تربیت دیتا، پیغامات بھیجتا اور اپنی تنظیم کو وسعت دیتا رہا۔ اس کی جماعت کو بعد میں حشاشین کے نام سے شہریت ملی۔ مغربی مورخین نے مختلف روایات کی بنیاد پر یہ نام استعمال کیا، لیکن جدید مورخین اس بات پر متفق نہیں کہ واقعی اس نام کی بنیاد وہی تھی جو مشہور کہانیوں میں بیان کی جاتی ہے۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ یہ جماعت انتہائی منظم، خفیہ اور اپنے مشن کے لیے غیر معمولی حد تک وفادار تھی۔ حشاشین کی سب سے نمایاں حکمت عملی ٹارگٹ کلنگ تھی۔ وہ عام جنگ کے بجائے صرف اہم سیاسی اور عسکری شخصیات کو نشانہ بناتے تھے۔ ان کے افراد مہینوں بلکہ برسوں تک اپنے ہدف کے قریب رہتے، موقع کا انتظار کرتے اور پھر اچانک حملہ کر دیتے۔ اس انداز نے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ سلجوقی سلطنت کے لیے سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب اس کے عظیم وزیر نظام الملک کو قتل کر دیا گیا۔ نظام الملک صرف وزیر نہیں بلکہ سلجوقی حکومت کے اصل منتظم تھے۔ مدارِ نظامیہ کا قیام، ریاسی اصلاحات اور مضبوط انتظامی ڈھانچہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ سن 1092 میں ایک شخص صوفی کے بھیس میں نظام الملک کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی موقع ملا اس نے خنجر سے حملہ کر دیا۔ وزیر شدید زخمی ہوئے اور کچھ ہی دیر بعد وفات پا گئے۔ اکثر تاریخی روایات اس قتل کی ذمہ داری حسن بن صباح کی جماعت پر عائد کرتی ہیں، اگرچہ بعض مورخین اس واقعے کے سیاسی پہلوؤں پر بھی بحث کرتے ہیں۔ نظام الملک کی وفات کے چند ہفتوں بعد سلطان ملک شاہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں اور اس بات کا قطعی تاریخی ثبوت موجود نہیں اس میں بھی حسن بن صباح کی جماعت ملوث تھی۔ تاہم ان دونوں واقعات کے بعد سلجوقی سلطنت جانشینی کے بحران کا شکار ہو گئی۔ اسی سیاسی انتشار نے حسن بن صباح کو مزید مضبوط ہونے کا موقع دیا۔ اس نے ایران کے مختلف پہاڑی علاقوں میں مزید قلعے حاصل کیے اور اپنی جماعت کو منظم کیا۔ اس کے پیروکار صرف جنگجو نہیں بلکہ تربیت یافتہ داعی بھی تھے جو مختلف علاقوں میں جا کر خاموشی سے اپنا اثر قائم کرتے تھے۔ حسن بن صباح خود انتہائی سادہ زندگی گزارتا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق وہ نظم و ضبط کا سخت پابند تھا۔ قلعہ الموت میں قوانین سب کے لیے برابر تھے اور معمولی خلاف ورزی پر بھی سخت سزا دی جاتی تھی۔
اس نے اپنی پوری زندگی اسی قلعے میں گزاری، شادر و نادر ہی باہر نکلا۔ وقت کے ساتھ حشاشین کی شہرت پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل گئی۔ صلیبی جنگوں کے دوران یورپی سیاح اور مورخین نے بھی ان کے بارے میں حیرت انگیز داستانیں لکھیں۔ انہی کہانیوں سے بعد کا لفظ مشہور ہوا، اساسین۔ یورپ میں جو آج بھی خفیہ قاتل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کی اصل اور وجہ پر مورخین کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ سلجوقی سلاطین نے کئی مرتبہ قلعہ الموت کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن پہاڑی محلوں وقوع اور مضبوط دفاعی انتظامات کی وجہ سے یہ آسان نہ تھا۔ کئی دہائیوں تک یہ ریاست قائم رہی اور مختلف حکمرانوں کے لیے ایک مستقل چیلنج بنی رہی۔ آخر کار 13ویں صدی میں منگول حکمران ہلاکو خان نے ایران پر حملہ کیا۔ اس نے ایک ایک کر کے اسماعیلی قلعوں کو فتح کیا اور قلعہ الموت بھی منگولوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسی طرح حسن بن صباح کی قائم کردہ ریاست کا خاتمہ ہوا، اگرچہ اس کی داستان تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ حسن بن صباح کی شخصیت آج بھی تاریخ دانوں کے لیے تحقیق کا موضوع ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک غیر معمولی منتظم اور حکمت عملی کا ماہر قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے سیاسی تشدد اور خفیہ قتل کی علامت سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بارے میں مشہور بہت سی کہانیاں بعد کی روایات پر مبنی ہیں، اس لیے تاریخی حقائق اور افسانوی قصوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ سلجوقی سلطنت کی تاریخ میں حسن بن صباح اور حشاشین کا ظہور اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی ایک منظم خفیہ تحریک بھی ایک عظیم سلطنت کے لیے مسلسل خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ نظریات، منصوبہ بندی، خفیہ نیٹ ورک اور سیاسی حکمت عملی کی جنگ بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بن صباح اور قلعہ الموت کی داستان آج بھی اسلامی اور عالمی تاریخ کے اہم ترین ابواب میں شمار کی جاتی ہے، کیونکہ اس نے یہ ثابت کیا کہ طاقت ہمیشہ بڑی فوجوں سے نہیں بلکہ بعض اوقات منظم طریقوں سے بھی حاصل ہوتی ہے۔